بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 207 اور تمہید میں جو گفتگو چل رہی ہے اس میں ہم بات کریں گے آج حد زنا ثابت کرنے کے لیے دوسری دلیل پر۔ پہلی دلیل شہادت تھی، اس کے 3 مراحل کا تذکرہ ہوا۔ اب دوسری دلیل یعنی زانی کا خود زنا کا اقرار کرنا، تو اس سے متعلق ہم جانتے ہیں اور اس کے اندر 5 قیودات ہیں، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ قال والاقرار ان يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا 4 مرات في 4 مجالس من مجالس المقر، كلما اقر رده القاضي، فاشتراط البلوغ والعقل لأن قول الصبي والمجنون غير معتبر أو هو غير موجب للحد، واشتراط ال4 مذهبنا وعند الشافعي رحمه الله يكتفى بالإقرار مرة واحدة اعتبارا بسائر الحقوق، وهذا لأنه مظهر وتكرار الإقرار لا يفيد زيادة الظهور بخلاف زيادة العدد في الشهادة. ولنا حديث ماعز رضي الله عنه فإنه عليه السلام أخر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه 4 مرات في 4 مجالس، فلو ظهر بما دونها لما أخرها لثبوت الوجوب، ولأن الشهادة اختصت فيه بزيادة العدد فكذا الإقرار إعزاما لأمر الزنا وتحقيقا لمعنى الستر، ولا بد من اختلاف المجالس لما روينا، ولأن لاتحاد المجلس أثرا في جمع المتفرقات فعنده يتحقق شبهة الاتحاد في الإقرار، والإقرار قائم بالمقر فيعتبر اختلاف مجلسه دون مجلس القاضي، والاختلاف بأن يرده القاضي كلما أقر فيذهب حيث لا يراه ثم يجيء فيقر. هو المروي عن أبي حنيفة رحمه الله لأنه عليه السلام طرد ماعزا في كل مرة حتی توارا بحیتان المدینہ۔ اس طویل عبارت کے اندر امام قدوری رحمہ اللہ اور صاحب دایا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اقرار جو زنا کو ثابت کرنے کی دوسری دلیل ہے، تو وہ اگر پایا جائے، زانی خود اقرار کر لے، تو اس کی قیودات یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی قید تو یہ ہے کہ شخص جو ہے وہ بالغ ہو، عاقل ہو، یعنی مکلف ہونا چاہیے۔ ان دونوں شرطوں کا یہ خلاصہ ہوا۔ عاقل علی نفسہ، اور اپنے خلاف اقرار کرے، بالزنا، زنا کا اقرار کرے، 4 مرات، 4 مرتبہ، یہ قید ثانی ہے، دوسری قید ہے یہ، 4 مرتبہ یہ اقرار کرے گا، فی 4 مجالس، 4 مجالس کے اندر، قید نمبر 3، اور من مجالس المقری، اقرار کرنے والے کی جو مجالس ہیں ان میں سے 4 مجالس۔ قاضی کی مجالس کو بدلنا نہیں، قاضی اپنی جگہ بیٹھا رہے، یہ خود جائے پھر واپس آئے، پھر جائے پھر واپس آئے، تو 4 مجالس، 3 قیودات ہوگی۔ اور چوتھی قید آگی جی، کلما اقر رده القاضی، جب بھی وہ اقرار کرے گا قاضی اس کو رد کرے گا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تو نے بوسہ دیا ہو سکتا ہے کہ تو نے چھوا ہو، تو اس طریقے سے وہ کر کے اس کو رد کرے گا۔ پھر چوتھی مجلس کے اندر چوتھا جب اقرار پایا جائے گا تو اس میں پھر قاضی اس کے لیے حکم سنائے گا۔ فرماتے فاشتراط البلوغ والعقل، اب سب سے پہلے عبارت کے اندر بالغ اور عاقل ہونے کی شرط لگائی ہے، تو ہر ایک قیودات، قید اور ہر ایک شرط کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بلوغ اور عقل کی شرط لگائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا اور مجنون کا قول معتبر نہیں ہوتا، یا یہ ہے کہ وہ معتبر اگر ہو بھی تو وہ حد کو لازم نہیں کرتا۔ اور 4 کی جو قید ہے یہاں پر کہ 4 مرات، 4 مرتبہ وہ زنا کا اقرار کرے۔ مذہبنا، یہ احناف کا مذہب ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک ہی مرتبہ اقرار کافی ہے، تمام حقوق کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ ان میں ایک ہی مرتبہ اقرار کافی ہوتا ہے، تو اس میں بھی کافی ہوگا۔ اور اس ایک مرتبہ اقرار کے کافی ہونے کی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ اقرار کوئی مثبت نہیں ہے، کس چیز کو ثابت نہیں کرتا بلکہ مظہر ہے، ظاہر کرنے والا ہے،
اور ظاہر کرنے کے لیے بس ایک مرتبہ کافی ہے، اس لیے اقرار کا تکرار یہ زیادہ کسی چیز کے ظہور کا فائدہ نہیں دیتا، بخلاف عدد کے زیادہ ہونے کی گواہی میں، تو لہٰذا اس میں جتنی بھی عدد زیادہ ہوگا تو وہ زیادہ وہ چیز ظاہر ہوگی۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہم نے پچھلے سبق میں بھی دیکھ لی، اس میں بھی ذکر فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ کو قائم کرنے کو مؤخر کیا یہاں تک کہ اقرار اس سے 4 مرتبہ ہوا مکمل، اور 4 مجالس کے اندر ہوا، اور اگر اس سے کم ظاہر ہو جاتا، وہ زنا ثابت ہو جاتا، تو پھر اس کو یعنی حد کے واجب ہونے کا جو ثبوت ہے تو اس کو مؤخر نہ کرتے، حالانکہ پہلی ہی مرتبہ سے پھر ظاہر ہو چکا تھا، لیکن اگر ان 4 مجالس سے کم میں اگر ہو جاتا تو پھر حد کو مؤخر نہ کرتے، اقامت حد کو۔ لما اخرہا کی ضمیر اقامت کی طرف راجع ہے، اس سے پتہ چلا کہ 4 مرتبہ ہی اقرار ضروری ہے۔ اگر معاذ کی روایت یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کی طرق سے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس میں بھی یہی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور آواز لگائی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کر دیا، لہذا میرے اوپر حد جاری کر دیں۔ 4 مرتبہ اللہ کے نبی نے رد فرمایا اور 4 مرتبہ اس نے قرار کی۔ تو یہاں پہ دیکھیں 4 مرات ان کا ذکر ملتا ہے۔ 4 کا عدد پورا کرنے کی عقلی دلیل کہ گواہی، وہ اس میں اگر دیکھیں تو 4 کے عدد کی زیادتی ہے، زنا کے ثابت ہونے میں 4 کا عدد ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ زنا کے ثابت ہونے کے لیے تمام جتنے بھی دوسرے عقوبات، دوسری بھی چیزیں ہیں، عقوبات ہیں یا معاملات ہیں، ان سے ذرا منفرد طریقے سے اس میں گواہی دی جا رہی ہے کہ ہر جگہ پہ 2 گواہ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو یہاں پر 4 ہیں، مطلب ہے کہ اس میں کوئی انفرادیت ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ بھئی اقرار کے اندر بھی 4 مرتبہ ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں دلیلیں ہیں زنا کو ثابت کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں بس اقرار کو بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے، کیونکہ زنا کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سنگین معاملہ ہے، تو ایک تو یہ کہ شریعت کے اس حد کو اور اس معاملے کو ہم سنجیدہ نوعیت کا سمجھتے ہوئے ہم 4 کا مرتبہ اقرار کو لازم کریں گے، اور دوسرا تحقیقاً لمعنی ستری، پوشیدہ رکھنے کا اور پردہ ڈالنے کا جو معنی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، کہ ظاہر جب 4 مرتبہ اقرار کی ہم شرط لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 1 مرتبہ اقرار کرے، دوسری مرتبہ کہہ دے کہ نہیں میں ویسے ہی بول رہا تھا، تو یا تیسری مرتبہ وہ رجوع کر لے یا چوتھی مرتبہ رجوع کر لے، تو اس کے اوپر زنا کا جو وہ دبہ ہے وہ پھر نہیں لگے گا۔ تو شریعت دونوں طرف سے دیکھتی ہے، ایک تو معاملہ سنگین ہے زنا کا، دوسری کہ کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگ جانا، یہ بھی ایک تو سنگین معاملہ ہے۔ اچھا، مجالس کا مختلف ہونا، فی 4 مجالس متن میں آیا ہے، اس کی طرف آئے ہیں، فرمایا لما روینا، جیسے کہ ابھی ماقبل میں ہم نے ذکر کیا ہے، یہ حضرت معاذ کی جو حدیث گزری ہے کہ 4 مرات فی 4 مجالس، تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مجالس بھی مختلف ہونی چاہیے۔ اور ولیان الاتحاد المجلس اثرا، فرماتے ہیں کہ مجلس اگر متحد ہوگی تو متفرق چیزوں کو جمع کرنے کے اندر مجلس کا کیا اندر اثر ہوتا ہے، مجلس کے متحد ہونے کا، جیسے کہ اگر ایک ہی مجلس میں سجدہ تلاوت اگر کئی مرتبہ کی جائے تو ایک ہی سجدہ لازم ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ مجلس کے اندر متفرق چیزوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں وہ اقرار کرنے والا 4 مرتبہ اقرار کرے گا تو وہ ایک ہی اقرار شمار ہوگا۔ فعندہ، پس جب مجلس متحد ہوگی تو یتحقق شبہۃ الاتحاد فی الاقرار، اقرار کے اندر ایک ہونے کا شبہ متحقق ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی اقرار ہے، اور اقرار جو قائم ہوتا ہے، اب یہاں سے یہ بات کریں گے کہ مجلس کس کی مختلف ہونی چاہیے، قاضی کی یا اقرار کرنے والے کی، تو اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اقرار تو اقرار کرنے والے کے ساتھ قائم ہے نا، تو لہٰذا اس کے اندر مجلس کے مختلف ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، قاضی کی مجلس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ وہ مختلف، وہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہے۔ اور والاختلاف بھی یرد القاضی، اب مجلس کا مختلف ہونا یہ کیسے ثابت ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وہ اقرار کرے گا تو قاضی اس کو رد کر دے گا، اور اس کے بعد پھر وہ جائے گا یہاں تک کہ وہ نظر نہ آئے
پھر واپس آئے تو آ کر پھر دوبارہ اقرار کرے، تو اس کو کہتے ہیں مجلس کا مختلف ہونا۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے مروی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز کو ہر مرتبہ وہ واپس کیا، رد کیا، اور یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ کی جو ادھر دیواریں ہیں ان سے بھی پیچھے چھپ گیا، پھر واپس آیا تھا تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، تو پھر جا کر ان کا اقرار جو وہ تسلیم کیا گیا۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا تَمَّ إِقْرَارُهُ 4 مرات سأله عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنا وبمن زنا فإذا بين ذلك لزمه الحد لتمام الحجة، ومعنى السؤال عن هذه الأشياء بيناه في الشهادة ولم يذكر السؤال فيه عن الزمان وذكره في الشهادة لأن تقادم العهد يمنع الشهادة دون الإقرار، وقيل لو سأله جاز لجواز أنه زنا في صباه۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا یعنی اس کے اقرار کا، تو پھر 4 مرتبہ جب اس نے اقرار کر لیا تو قاضی اس سے وہی سوالات جو گواہوں کے ذریعے سے گواہوں کے سامنے کیے تھے اور گواہوں سے پوچھے گئے تھے، تو وہ یہاں اس سے بھی کرے گا کہ زنا کی ماہیت کیا ہے، وہ کس کو زنا سمجھتا ہے، اور اس کی کیفیت کس طرح تھی، اس نے کیسے زنا کیا، اور سب کے معنی ہم نے بیان کر دیے کہ ماہیت کا مطلب ہے کہ کہیں وہ بوس و کنار کو زنا نہ سمجھتا ہو، ساتھ بیٹھنے کو نہ سمجھتا ہو، کیف ہوا کیفیت، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے دوبر میں کر دیا ہو تو وہ تو زنا نہیں ہے، گناہ تو ہوا لیکن اس کو زنا کی تعریف اس میں نہیں آئے گی کہ قبول المرأہ کے الفاظ جس میں ملتے ہیں تعریف کے اندر، وہ تو پھر ثابت نہیں ہوئی۔ کہاں کیا، این زنا، تو جگہ کا پتہ چل رہا ہو سکتا ہے کہ دارالحرب میں اگر کیا تو دارالحرب کے اندر تو حد نہیں جاری ہوتی، اور کس کے ساتھ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی باندی یا اپنے بیٹے کی باندی کے ساتھ کیا ہو تو اور اس کو وہ زنا سمجھ رہا ہو، حالانکہ وہ زنا نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ بیان کر دے گا تو اس کے اوپر حد لگے گی، کیونکہ اب دلیل مکمل ہو چکی ہے۔ سوال ان چیزوں کے بارے میں کرنے سے متعلق جو تفصیل ہے وہ ہم نے گواہی کی اندر جو یہ سوال تھے ان کے ضمن میں تشریح کر دی ہے، اور اس میں 5واں سوال ذکر نہیں کیا صاحب ہدایہ نے زمانے کے بارے میں کہ کب کیا، کیونکہ کب کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر گواہوں کے سامنے، اگر گواہی کے اندر ہم نے گواہوں سے یہ سوال کیا تھا لیکن اس سے نہیں کیا، تو فرماتے ہیں کہ گواہی کے اندر ذکر کیا اور یہاں نہیں کیا، اس کی دلیل یہ ہے کہ زمانے کا پرانا ہو جانا، یعنی بہت پہلے کوئی زنا کیا ہے اس کی گواہی اگر آج دیں تو یہ گواہی سے مانے ہے، کیونکہ یہ تہمت ہے نا کہ آپ پہلے کہاں تھے، آج آ کر گواہی دیتے ہیں، تو یہ آپ پہ تہمت ہے۔ لیکن اقرار کے اندر کوئی شخص اگر اپنے اوپر اقرار 2 سال کے بعد کرتا ہے، 3 سال کے بعد کرتا ہے، تو اس میں تو اس پہ کوئی تہمت نہیں ہے، اس لیے اقرار کے اندر اس سے زمانے کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ لیکن ایک قول یہ ہے، جس طرح ہم نے اس وقت بھی گواہی کے ضمن میں بھی بات کی تھی، کہ اگر سوال کر لیتا ہے قاضی زمانے سے متعلق اس اقرار کرنے والے زانی سے تو بھی درست ہے، جائز ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بچپن کے اندر کوئی اس طرح کا گڑبڑ کیا ہو، زنا یا بدکاری کا کوئی فعل کیا ہو، تو وہ اسی کے بارے میں کہہ رہا ہو، تو اس لیے پوچھنا چاہیے۔ فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه قبل رجوعه وخلي سبيله، وقال الشافعي رحمه الله وهو قول ابن أبي ليلى يقيم عليه الحد لأنه وجب الحد بإقراره فلا يبطل برجوعه وإنكاره، كما إذا وجب بالشهادة وسرق القصاص وحد القذف، ورنا أن الرجوع خبر محتمل للصدق كالإقرار وليس أحد يكذبه فيه فيتحقق الشبهة في الإقرار، بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه، ولا كذلك ما هو خالص حق الشرعي۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر اقرار کرنے والا اپنے اقرار سے رجوع کر لے حد قائم کرنے سے پہلے یا اس کے درمیان میں، تو اس کے رجوع کو قبول کر دیا جائے گا اور اس کے راستے کو چھوڑ دیا جائے گا، حد اس پہ جاری نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے ابن ابی لیلہ جو کوفہ کے قاضی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حد اس پہ جاری کرے گا، اس لیے کہ حد اس پہ اس کے اقرار سے لازم ہوئی ہے، واجب ہوئی ہے، بس اس کے اب رجوع کرنے سے اور انکار کرنے سے یہ باطل نہیں ہوگی۔ جیسے کہ گواہوں نے گواہی دے دی تو حد لازم ہو گئی ہے، تو اب وہ حد خود زانی کے انکار کرنے سے وہ
ساقط نہیں ہوتی، تو یہاں پر بھی اس کی انکار کرنے سے ساقط نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قصاص اور حد قذف، اس کا اقرار اگر کر دیں یا قصاص ثابت ہو جو اس کے بعد اگر یہ انکار کرتا ہے تو یہ انکار اس کا معتبر نہیں ہوتا۔ حناف فرماتے ہیں کہ رجوع ایسی خبر ہے کہ وہ صدق کا احتمال بھی رکھتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہو کہ اس نے کیا نہیں، یہ ویسے ہی بول رہا تھا، جیسے کہ اقرار ہے اس کے اندر بھی صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اور کوئی ایک ایسا ہے بھی نہیں کہ جو اس کو جھٹلائے اس رجوع کے اندر کہ بھئی ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے رجوع کرنے میں اور اس نے زنا کیا ہے، ایسا بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا اقرار کے اندر ایک شبہ آ گیا ہے کہ یہ اقرار سچا بھی ہو سکتا ہے اور یہ اقرار اس کا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو لے سکتے ہیں اس کے رجوع کو۔ لیکن بخلاف اس میں جس میں بندے کا حق ہے، کیونکہ یہ تو خالص اللہ کا حق ہے نا کہ اللہ کی حدود کو اس نے پار کیا ہے، لیکن اگر جس حق کے اندر صرف بندے کا ہی حق ہے اور اللہ کا حق اس میں نہیں ہے، جیسے کہ قصاص ہے اور تہمت کی حد ہے، فرماتے اس کے اندر ایسا شخص موجود ہے جو اس کو جھٹلائے نا، یعنی مقتول کے ورثہ اور اس طریقے سے جس پر تہمت لگائی ہے وہ تو موجود ہے کہ جو کہہ سکتے ہیں نہیں آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ ابھی رجوع نہیں کر سکتے۔ لیکن اس زنا کے اندر وہ کون ہوگا جو اس کے اس فعل کو یا اس کے اس رجوع کو جھٹلائے گا؟ تو فرماتے ہیں ولا کذالک ما هو خالص حق شرع، جو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، شریعت کا حق ہے، وہ ایسا نہیں ہے، یعنی اس کے اندر جھٹلانے والا اس کو کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اس کی بات کو وہاں پہ لے لیا جائے گا۔ ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع فيقول له لعلك لمست أو قبلت، لقول عليه السلام لماعز رضي الله عنه لعلك لمستها أو قبلتها، وقال في الأصل وينبغي أن يقول له الإمام لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة، وهذا قريب من الأول في المعنى۔ آخر میں یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ تلقین امام کے لیے مستحب ہے اقرار کرنے والے کو رجوع کی، اس کو رجوع کی تلقین کرتا رہے اور مختلف الفاظ سے کرے تاکہ اس کے اوپر حد جاری نہ ہو۔ جب بھی وہ اقرار کرے تو آگے سے وہ کہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے چھوا ہو سکتا ہے کہ تم نے صرف بوسہ دیا ہو، جیسے کہ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے چھوا ہو سکتا ہے کہ تم نے بوسہ دیا ہو، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت اس طرح جگہ جگہ پہ منقول ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ مبسوط کے اندر فرماتے ہیں کہ امام کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس طرح بھی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہو، تاکہ وہ شخص رجوع کر لے کہ ہاں میں نے نکاح کیا ایسے، اور یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے وطی بے شبہ کی ہو کہ اپنی بیوی سمجھ کر اس کے ساتھ کر لی یا اپنی باندھی سمجھ کر۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی کے یہ پہلے والے کے لمستہ اور قبلتہ کے معنی کے قریب قریب ہی ہیں، تاکہ وہ بس صرف اس کو رجوع کے اوپر ابھارنا ہے، تو لہٰذا اس طرح کے الفاظ کہہ دے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ جو تمہیدی گفتگو تھی جس کے اندر ہم نے دو یعنی شہادت اور گواہی، یہ دو دلیلیں ہیں زنا کو ثابت کرنے کے لیے، ان کے اوپر بات کی، اور آخر میں جب یہ سب ثابت ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد حد کے جاری کرنے اور اس میں جو رجوع کی صورت تھی اس کی تفصیل ہم نے ذکر کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔